أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. اللہ جل کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بغیر اس کائنات کا مزاج بنا ہے. اللہ جل کی بے شمار نعمتیں ہیں، احسانات ہیں. اللہ جل کی نعمتوں اور احسانات سے ایک بہت بڑا احسان یہ مظاہرہ ہے. اور پھر یہ جو عید کے ایام ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قوم نہیں، ہر قوم کی عید ہوتی ہے وہاں اور آج ہماری عید کا دن ہے. میرا دن بھائیوں مسلمان اور مومن کی جو عید ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے. اس لیے کہ مومن بندہ دنیا میں حقیقت میں یعنی تمام انسانوں کے نام کے آنے کا مقصد وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو مومن کی سب سے بڑی خوشی عبادت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو لہذا عید الفطر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکام ایسے عطا فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی شکر ادا کرتے تھے. اور آج جو عید الاضحیٰ ہے جس میں کل بہت بڑا فریضہ حج یعنی فریضہ حج ادا کیا گیا ہے اس کے بھی شکریہ ہیں. اور پھر آج قربانی کا فریضہ ہے اس کی شکریہ اللہ تعالیٰ نے کہ میری عید کا جو مقرر فرمایا ہے کہ اس دن جو ہے عید منائی جائے. میرے عزیز بھائیوں آج کے اعمال میں سے سب سے جو افضل ترین عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قربانی کے بارے میں واضح اعلان فرما رہے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے لیکن ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو جو گوشت ہے وہ ہمارا تقویٰ ہے. تقویٰ دل کا تقویٰ ہے یعنی اخلاص ہے، الہیت ہے. چار دل جو شخص عمل کرے وہ الہیت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہے. اور کوئی بھی عمل انسان جب تک دل کی خوبی سے نہیں کرتا اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلحال کی سبیل یدعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعونی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعوت دینے کے دنیا میں آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دعوت اللہ میرا کام ہے اور میرے اتباع کرنے والوں کا کام ہے۔ لیکن فرمایا اعلیٰ بصیرت، دل کی روشنی کے ساتھ۔ اصل کامیابی کب ہوتی ہے کہ انسان دل سے سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکام مجھے عطا فرمائے ہیں، ان احکام میں میرے لیے 100% کامیابی ہے۔ ان میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور انہی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ انہی میں دنیا کی بھی عزت ہے اور انہی میں آخرت کی بھی عزت ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم دنیا کے والوں کے پاس، غیروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، ہندوؤں، کافروں، مسلموں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ ان کے طور طریقوں میں، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں، ان کے معاشرت میں؟ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، قل ان العزت للہ جمیعا، کہہ دو ساری عزت اللہ کی ہے۔ وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں، یعنی اللہ کے احکام میں عزت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عزت ہے، ایمان والوں کے اجتماع میں عزت ہے، دین پر چلنے میں عزت ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آج کا یہ جو ہمیں عظیم دن عطا فرمایا ہے، اس میں سب سے بڑا کام ہے قربانی کا ہے۔ تو ایک تو قربانی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ ضرور قربانی کرے۔ تو فریضہ زکوٰۃ ہے، اس میں آسانی ہے، لیکن قربانی کی ذرا محنت ہے، مشقت ہے۔ ہر وہ شخص جس کے بعد 52,000 چاندی کی قیمت کے برابر سونا، چاندی، روپے، پیسے اس کی ملکیت میں موجود ہو، ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہو، جیسے گھر میں ایسے فرنیچر ہوتا ہے، برتن ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، جو آسان استعمال نہیں ہوتے، عام طور پہ مہمان آتے ہیں استعمال نہیں ہوتے، تو ایسے چیزوں کے بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان سب کی قیمت 52,000 چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو قربانی اس شخص پر واجب ہے۔ بعض لوگوں کے پاس سونا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولہ سونا نہ ہو اس وقت تک قربانی واجب ہوگی، اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہے۔ دیکھیے 7.5 تولہ سونے کی حد اس وقت ہے جب آدمی کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو، نہ چاندی ہو نہ روپے ہو، عید کے 3 دنوں میں اس کی ملکیت میں 1 روپیہ بھی نہ ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بعد سونے کے ساتھ چاندی کی 1 آدھ انگوٹھی بھی ہے، یا ایسے نہیں کہ جن کے پاس سونا ہے اور ان کے بعد ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، یا سونا ہے اور ان کے بعد اس میں کچھ رقم بھی ہوتی ہے 200، 400، 500، اس میں کوئی سال گزرنا چاہتے ہیں، اس سے 3 دن بھی ہوگی تو یہ قربانی یعنی اس پر واجب ہوتی ہے۔ دوبارہ یہ قربانی ہر مرد اور عورت بالغ صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی یہ کا تعلق اس سے نہیں کہ باپ کرے گا تو بیٹے پر نہیں ہے، کوئی شوہر کر لے گا تو بیوی پر نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ 5-6 قربانیاں کی جاتی ہیں یا سال قربانی پوری کر لی بس پیسے ختم، کہتے پہلے میرے باپ کی ساتھ ہو گئی، اب ایک بیٹے نے شروع کر دی، وہ ساتھ کرے گا پھر ختم ہو جائے گی۔ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر سال میں جو شخص عید کے دن صاحب نصاب ہو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ ہاں کسی کو عید کے دن میں ایسے پیسے مل جائیں جس سے نصاب مکمل ہو جاتا ہے 3 دن میں، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی میں بعض چیزوں کا خیال بہت کرنا چاہیے۔ ایک تو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہوئے قربانی کے جانور کو راحت پہنچانے کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو بھی راحت پہنچائے، یعنی کہ یہ چھری ذبح ہو وہ بھی اچھی طرح تیز کر دو، اور اسی طرح اس کو گرانے میں وغیرہ میں اس کو تکلیف دینا اور اس کو بلا وجہ اذیت پہنچانا یہ صحیح ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے پہلے سے انتظام کرتے اس کی قربانی میں تاکہ زیادہ بالکل سہولت اس کو، اور اسی طریقے سے اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں بہت بڑا خیال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تمام جو اجتماعی قربانی والے ساتھی ہیں ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور سب کا مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور کسی کا مال حلال نہیں ہے تو قربانی سب طریقوں کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر
گوشت کھانے کی نیت ہے، کوئی انفرادی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، اور اگر اجتماعی قربانی میں حصہ لیتا ہے اور اس میں سے کسی ایک شریک کا ارادہ صرف گوشت کھانے کا ہے تو اس کو قربانی سے اللہ کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے مجھے تو گوشت کھانا ہے۔ تو یاد رکھیں تمام شریکوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوبارہ اجتماعی قربانی میں بھی عقائد کا خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے ہوئے خاص طور پر جو بہت اہم چیز ہے وہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ جو ذبح کرنے والا وہ مسلمان ہو، خاص طور پر قادیانی نہ ہو۔ دیکھو قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو آپ مجھ سے پوچھا بھائی مسلمان؟ ہاں وہ کہتا ہے میں مسلمان، تو وہ کہے گا مسلمان، لیکن اگر قادیانی ہوگا تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قصائیوں سے ہم ذبح کرواتے ہیں تو قصائی سے تفتیش کرنے میں بالکل شرم نہیں کریں، اس سے معلومات کر لیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ عیسائیوں کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ اور آسان طریقہ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی خود ذبح کرتے ہیں، اور سنت بھی ہے، افضل بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرتے ہیں۔ تو خود ذبح کر لے تو یہ تمام چیزوں کو شبہات کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اس لیے اہتمام کریں تو خود ذبح کریں۔ ذبح کرتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ تکبیر ضرور کہی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بعض وقت یہ آدمی جانور کو پکڑتے ہیں اور اسے گرانے میں اور اس کو قابو کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور تکبیر نہیں کی جائے، لیکن بھول کر اگر تکبیر نہیں کی تو بھول کے اور تکبیر لے گئی تو جانور ذبح ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر تکبیر کہنا یاد کی لیکن تکبیر نہیں کہی تو جانور مردار ہو گئے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ دو آدمی یا تین آدمی مل کر ذبح کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قصائی نے بھی ذبح کیا، آپ نے بھی ذبح کیا، یا آپ نے ذبح کیا بعد میں قصائی نے آدھا آدھا کر لیا، تو دیکھیں جتنے ذبح کرنے والے ہوں سب کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک سب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ خود ذبح کریں کوشش کریں ان کی آواز سے بسم اللہ اللہ ہو، تو قصائی سے ذبح کروائیں تو اس کو بھی یاد دلائیں تو بھائی ان کی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر ہو، تاکہ بغیر شک و شبہ کے ذبح ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو مسئلہ ہے آج کے دن سے متعلق، کہ ہم نے ناخن بال وغیرہ نہیں کٹوائے، تو جن لوگوں کی قربانی ہو وہ اپنی قربانی ذبح کرنے کے بعد کٹوا سکتے ہیں۔ جب تک قربانی ذبح نہیں ہوئی ہے ناخن اور بال وغیرہ جو زائد بال ہیں ان کا کٹوانا صحیح نہیں ہے قربانی سے پہلے کسی کی قربانی دوسرے دن ہے تیسرے دن ہے تو اس کا خیال ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے شہروں میں خاص طور پر یا ویسے سب جگہوں میں پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ہم یہاں پاکستان میں رہنے والے بہت سارے لوگ ان لوگوں کی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں جو باہر رہتے ہیں، جو ہمارے پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ تو دیکھیے دوسری جگہ رہنے والے اور پاکستان کے رہنے والوں کی قربانی میں یہ ضروری ہے کہ جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی عید کا دن ہو، اور جن لوگوں کی قربانی کی جا رہی ہے جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی عید کا دن ہو۔ جیسے مثال کے طور پر سعودیہ میں امریکہ وغیرہ میں کل عید کا دن تھا، کل پہلا دن تھا، لیکن اگر انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں قربانی کر دیں، کل ہم قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں کل عید کا دن نہیں تھا، اور آج یہاں عید کا دن ہے وہاں بھی دوسرا دن ہے عید کا، کل یہاں دوسرا دن ہوگا وہاں تیسرا دن ہوگا، تو ان دو دنوں میں قربانی کی جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی ساتھی امریکہ میں رہتا ہے یا سعودی عرب میں رہتا ہے اور اس نے ہمیں کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دو، اور ہم پاکستان کے تیسرے دن قربانی کریں، پاکستان میں جو قربانی کا ایام ہے اس کے تیسرے دن قربانی کریں، تو دیکھیے سعودیہ میں چوتھا دن ہو جائے گا، امریکہ میں بھی چوتھا دن ہو جائے گا، تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی، ان حضرات کی قربانی نہیں۔ اور مشترکہ قربانی میں ایک حصہ بھی ایسا ہوا جس کی قربانی نہیں ہوئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کرنے والے کے ہاں بھی عید کا دن ہو اور جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہاں بھی عید کا دن ہونا ضروری ہے۔ بھارت ایک مسئلہ اور یہ کیا شہروں میں تو قربانی جب تک شہر میں عید کی نماز نہیں ہوئی قربانی کرنا جائز نہیں،
لیکن اگر کسی کی قربانی گاؤں دیہات میں ہے، اگرچہ وہ شہر میں رہتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد قربانی گاؤں دیہات میں ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی شہر میں رہتا ہے اور اس نے شہر میں نماز کی عید نہیں پڑھی تو قربانی ہوتی ہے۔ ایسے ایک آدمی شہر میں رہتا ہے یعنی گاؤں میں اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی شہر میں رہتا ہے لیکن اس نے ایک جگہ عیدگاہ میں نماز پڑھی اور اس کی قربانی کسی اور علاقے میں، کسی اور محلے میں جہاں پہ عید کی نماز بہت جلدی ہو گئی، تو دیکھیے بھائی پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی نا تو اس کے بعد قربانی جائز ہو جائے گی۔ خود آپ نے عید کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے بھلے عید کی نماز نہیں پڑھی لیکن پورے شہر میں کہیں بھی قربانی ہو گئی تو اس کے بعد پورے شہر والے ذبح کر سکتے ہیں، کوئی بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے بھی کہیں بھی پورے شہر میں عید کی نماز نہیں ہوئی تو یاد رکھیں اس سے پہلے کی ہوئی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام اجمعین سے اس طرح غلطیاں ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے گوشت ہے، اس کو کھا لو اور اس کی جگہ قربانی دوسری کرو۔ قربانی دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ اجتماعی قربانی میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اندازے سے تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیے گوشت میں جب کوئی بھی مشترکہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے تبادلہ ہوتا ہے، یعنی یہ خرید و فروخت ہوتا ہے۔ سارے گوشت میں بھی شریک ہوں اور دوسرا ساتھی بھی سارے گوشت میں شریک ہوں، یعنی ہر بوٹی کے ہر ٹکڑے میں ہر آدمی شریک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کچھ گوشت تم لے لو، یہ کچھ گوشت تم لے لو، اس کا مطلب ہم تبادلہ کر لیتے ہیں کہ جو میرا حصہ اس میں بن رہا ہے وہ اس کے بدلے میں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جو اس کا حصہ ادھر بن رہا ہے، تبادلہ ہوتا ہے۔ اور خرید و فروخت میں برابری ضروری ہوتی ہے، یعنی کمی زیادتی کے ساتھ جب ایک ہی جنس کا تبادلہ ہو تو اس میں کمی زیادتی جو ہے جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے گوشت کی تقسیم اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ جب کئی ذاتی ہوں تو ترازو کے ساتھ پورا تول کر کو جو ہے گوشت تقسیم کیا جائے تاکہ کسی ذاتی کو کم زیادہ نہ جائے۔ رضامندی سے بھی جائز نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رضامندی سے کر لیا، ہم سب راضی ہیں، خوش ہیں، نہیں، رضامندی سے بھی جائز۔ ہاں البتہ ایک طریقہ ہے گوشت کو بغیر تولے اندازے سے تقسیم کرنے کا، وہ یہ کہ جو حصے بنائے جائیں نا ان میں سری، پائے اور پھیپھڑے اور کلیجی، سری، پائے، پھیپھڑے اور کلیجی یہ چیزیں بھی رکھ دی جائیں، یعنی کسی نے ایک پایا رکھ دیا، دوسرے میں دوسرا پایا رکھ دیا، تیسرے میں تیسرا، چوتھے میں چوتھا پایا رکھ دیا، اور اسی طرح کسی نے کچھ کلیجی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا، کسی نے دوسری کلیجی کا ٹکڑا رکھ دیا، پھیپھڑے رکھ دیے، سری رکھ دی کسی کے ساتھ، یہ چیزیں رکھ دی، ہر حصے میں کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی، تو پھر شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ اندازے سے بھی آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال سب کی رضامندی ہونا ضروری ہے اور سب کی خوشی سے پورا اندازی سے تقسیم ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ کسی کو زیادتی کا شبہ وغیرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت میں وہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً شہروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سال بھر کھلاتے رہتے ہیں اور ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں، ہر آئے دن گوشت کھاتے ہیں، صرف عید کے دن نہیں کھاتے، عید کے دن گوشت ضرور کھائیں، خوشی سے کھائیں، سنت ہے کھانا، بلکہ بعد ہمارے اکابر علماء تو عید کے 3 دن صرف گوشت کھاتے، صرف گوشت۔ وہ فرماتے کہ اللہ رب العالمین کی مہمانی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہمانی بھی عجیب ہے۔ ہم دنیا والے کوئی بھی دعوت کرتے تو ایک دن کی مشکل سے دعوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 دن دعوت کی تو 3 دن کھاؤ، تو اللہ والے بعض دفعہ 3 دن صرف گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت خوشی سے کھانا چاہیے، تو طبیعت نہ بھی چاہے تب بھی کھانا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کی، اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ہے، اور جیسے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہماری دعوت کریں اور ہم منہ بنا کے بیٹھے میں نہیں چلوں، بہت بری بات ہے، اچھا کھانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ گوشت جمع کر کے رکھ لینا اور اچھا گوشت رکھ لینا اور اس کا یہ بنائیں گے اور وہ بنائیں گے، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت دیا ہے، آپ پیسوں میں خریدتے رہتے ہیں، اس دن سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ جو کچھ سخاوت کریں گے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے اور نائب بن کر آپ تقسیم کر دیں گے، کتنی بڑی اعزاز ہے کہ آپ جو اس کے ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق، غفار، قہار، جس کے بعد سارے اختیارات ہیں،
سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، میرا اور آپ کا مالک بھی وہ ہے، جانوروں کا مالک بھی وہ ہے، ہم اس کی طرف سے مہمان نوازی کریں، اس کی طرف سے ہم سب میں خیرات کر رہے ہیں، اس لیے دل کھول کر تقسیم کرنا چاہیے، 3 حصے کم از کم کرنے چاہیے بھائی، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں اور ایک حصہ دوست احباب اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم، یعنی ایک حصہ خصوصی غریبوں کو، اور اگر اپنے حصے سے زیادہ بھی تقسیم کر لیں تو یہ بھی زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن بہرحال سخاوت سے کام لینا چاہیے اور جمع چاہیے۔ ہاں وہ آدمی جو غریب ہے، جس کے بچے زیادہ ہیں اور خود غریب ہے اور سال بھر بچوں کو نہیں کھلا سکتا، وہ پیسوں سے بہت زیادہ نہیں خرید سکتا، شریعت نے اس کے لیے نرمی بھی دی ہے کہ اگر اس کی قربانی ہے اور بچے عیال زیادہ ہیں، وہ اپنا گوشت اگر اپنے بچوں کے لیے رکھ لے تو یہ بھی سستے میں داخل ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ لیکن صاحب حیثیت لوگوں کو، سال بھر کھاتے پیتے لوگوں کو اس طرح بخل سے کام نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں قربانی کی کھال بھی قربانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب تو قربانی کی کھال کا بہت ہی ریٹ گر گیا ہے اور بالکل اس کا ریٹ نہیں ہے، اس لیے لوگ ویسے بھی پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس کو کہیں تک پہنچانا وغیرہ وہ بھی مشقت کا باعث ہے۔ اگر رکشے میں ڈال کے لے جائیں تو رکشے کا کرایہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کھال کی قیمت جو ہے اس سے کم ہوتی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں اچھی جگہ پہنچا دیں تو یہ جو ہے یہ قربانی کا حصہ ہے، ضائع نہ کریں، بالکل جتنے کی بھی ہے بھارت سب۔ ایک اہم بات قربانی کی کھال سے متعلق یہ ہے کہ پہلے دیکھیے مدارس دینیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے خیر حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں اور یہ بہت بڑا خیر کے باعث ہے، یعنی وہی الہی کی حفاظت کے قلعے ہیں، انہی سے ہمیں قرآن و سنت اور یہ ممبر و محراب زندہ ہیں، الحمدللہ تابندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو روشن فرمائیں گے۔ تو ان کے چندہ جو ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ سے ہوتا تھا اور عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ قربانی کی کھالوں سے ہوتا تھا۔ اب دیکھیں قربانی کی کھالوں کا ریٹ اتنا گر گیا ہے کہ آپ بیل لاتے ہیں 1.5 لاکھ کا اور اس کی کھال جو ہے وہ 200 روپے میں بیچتے ہیں۔ 200 روپے کیا چیز؟ پہلے جو ہے 4000 5000 میں بڑی کھال بکتی تھی اور 700 800 900 میں چھوٹی کھال بکتی، اب چھوٹی کھال 100 روپے میں، 75 روپے میں، 50 روپے میں اور بڑی کھال 200 روپے 300 روپے 250 روپے۔ اس لیے ایک تو ہم اس کھال کو بھی ضائع نہ کریں، اس لیے اس کی کوشش کریے، ہماری قربانی کا حصہ ہے۔ اور دوسرا مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اتنی بڑی قربانی کرتے ہیں، اگر اس موقع پر ہم مدارس دینیہ کو خاص طور پر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے صدقات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں مشغول ہیں اور وہ دین کے کام میں مشغولیت کی وجہ سے تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اصل مثال مدارس دینیہ ہے۔ تو ہم جتنی بڑی قربانی کرتے ہیں، 40-50 ہزار کے بکرے لاتے ہیں اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں، اس میں 1-2 ہزار روپے کھال کی مد میں، یعنی غیروں کی چالیں ہیں، اس سے کھال کی قیمت اتنی گر دی کہ مدارس بند ہو جائیں، مدارس کم ہو جائیں، مدارس کا چلنا رک جائے، لیکن انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی اور بند نہیں ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں تو اچھا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ بڑی کھال کے 2000-3000 روپے ہم اگر مدرسوں میں دے دیا کریں اور چھوٹی کھال کی طرف سے بھی اگر 1000 روپے ہم کسی بھی مدرسے میں جس سے ہمارا تعلق ہے جو ہم دیتے ہیں تو ان کو دے دیں تو انشاءاللہ یہ مدارس کا تعاون بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف بھی کریں، آج عید کے دن ایک دوسرے سے محبت الفت ہو اور شکر گزاری ہو، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو آج کے دن بھی غموں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا جن کے گھروں میں اموات ہیں یا اور دیگر حالات میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔